السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ شاباش۔ آپ لوگ جو ہیں آج اپنی اسلامیات 6 کلاس کی اسلامیات میں پڑھا رہی ہوں، اور اس کا جو ہے آپ فرسٹ چیپٹر کا تیسرا ٹاپک ہم آج کور کریں گے۔ آج ہماری اس کی تیسری کلاس ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس سے پہلے ہم نے عقیدہ توحید کیا ہوتا ہے اور عقیدہ توحید کی اہمیت کیا ہے، اور قرآن پاک میں اور جو ہے وہ عقیدہ توحید کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا، یہ سب ہم نے پڑھا۔ اس کے علاوہ عقیدہ توحید کے حق میں دلائل ہم نے دیے کہ کیا دلائل ہیں توحید کے۔ اس کے علاوہ ہم نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ توحید کے تقاضے پڑھے کہ توحید جب ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں تو وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری باتیں ہم نے لاسٹ جو ہے وہ اپنے لیکچرز میں ڈسکس کر لی تھی۔ اب یہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے کہ عقیدہ توحید رکھنے کے، یعنی کہ توحید پر ایمان ہمارا جب ہوتا ہے تو اس سے ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ عقیدہ توحید کے فائدے۔ آپ اپنی بکس بھی جو ہے وہ کھول لیجئے، کیونکہ میں ساتھ کے ساتھ آپ کی بک کو بھی ریڈ کرتی جاؤں گی اور آپ کو جو ہے وہ ساتھ کے ساتھ سمجھاتی بھی چلی جاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلی جو آپ کا پہلا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ چونکہ توحید پر جب عقیدہ انسان کا ہوتا ہے، مومن کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کائنات کو چلانے والا ہے، اور تمام تر طاقت اور تمام تر قوت کا مالک صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو جب یہ بات ہمیں اس پر ایمان ہو جاتا ہے تو ہماری جو شخصیت ہے اس کے اندر خودداری پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ خوددار ہو جاتا ہے اور عزت نفس کا حامل ہو جاتا ہے۔ خوددار کا مطلب اب وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اب وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ تمام طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور جب تک وہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو یہ احساس اور یہ ایمان جو ہے بندے کو جو ہے وہ خوددار بنا دیتا ہے، اور اب وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں سر نہیں جھکاتا۔ اسے وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، اپنی ہر جو بھی اس کی خواہش ہوتی ہے یا جو بھی اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کوئی اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتا۔ اس کی ہر خواہش، اس کی ہر ضرورت کو اللہ تعالیٰ ہی پورا کر سکتا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس کی تمام تکالیف کو اور پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ تو یہ ایمان جو ہے انسان کو خوددار بنا دیتا ہے، اور وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اور اپنی تمام تر جو خواہشات ہیں، تمام تر جو ضروریات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بچوں؟ تو انسان سب سے پہلی جو انسان کے اندر خوبی پیدا ہو جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ خودداری۔ خودداری کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ انسان اللہ کو خالق مالک مان کر جو ہے وہ صرف اللہ ہی سے اپنی ہر ضرورت کو یا اپنی خواہش کو بیان کرے، اور اسی سے طلب کرے، جس کی بھی چیز کی بھی اس کو ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ سے طلب کرے، کیونکہ اس کا ایمان ہے کہ اللہ ہی جو ہے وہ اس کی تمام تر ضروریات کو پورا کرے گا، اس کی تمام تر تکلیفات کو دور کرے گا اور اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ کسی میں وہ طاقت نہیں ہے جو اس کی ضروریات کو یا خواہشات کو یا جو ہے وہ تکلیفات کو دور کر سکے یا خواہشات کو پورا کر سکے، اس لیے وہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا اپنی ضرورت کے لیے، ٹھیک ہے؟ دوسری جو خوبی انسان کی جو نیچر میں یا کردار میں پیدا ہو جاتی ہے، سیرت میں پیدا ہو جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ عقیدہ توحید پر جب ایمان رکھتے ہیں تو ایمان رکھنے سے انسان جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ منکسر المزاج، یعنی کہ
بہت ہی عاجز ہو جاتا ہے، اس کے اندر عجز و انکساری آ جاتی ہے۔ عجز و انکساری کا مطلب اس کے اندر سے غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا ایک ادنا سا بندہ سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو کسی قابل نہیں سمجھتا۔ قابل نہ سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے میری کوئی وہ حیثیت نہیں ہے، میں بہت چھوٹا سا بندہ ہوں، میں جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ جو کام کرنا ہے، جو بھی طاقت مجھے دی ہے، جو بھی صلاحیت مجھے دی ہے، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، میں کسی قابل نہیں، مجھے سب کو سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس کی امانت ہے۔ لہٰذا وہ اب اپنی ہر طاقت کو، اپنی ہر صلاحیت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی صرف کرتا ہے، اور اس کے اندر سے غرور و تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح سے وہ پتہ ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ جو بھی قوت ہے، جو بھی نعمت ہے ہمارے پاس، آنکھیں اللہ نے دی ہے، سننے کے لیے ہمیں کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، تو یہ ہاتھ دیے ہیں، پاؤں دیے ہیں، ذہن دیا ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہے، تو یہ تمام کی تمام نعمتیں جو وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے، اور یہ اس کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ چھین سکتا ہے۔ لہٰذا میں جو ہے میرا ان پر اب کوئی اتنا حق نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے وہ اپنی مرضی سے استعمال کر سکوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی اس طاقت کو جو ہے میں دی ہوئی نعمت کو جو ہے وہ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کی اس کو امانت سمجھ کے جو ہے وہ استعمال کروں۔ جب یہ جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر سے غرور اور تکبر ختم ہو جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھتا۔ ٹھیک ہے، تو انسان کیا ہو جاتا ہے، اس کے اندر انکساری پیدا ہو جاتی ہے، یوں سمجھ لیں آپ۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ مزید آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کیا کرتا ہے انسان، پھر اس نعمت کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کے استعمال کرتا ہے، جائز استعمال کرتا ہے، چاہے وہ ہماری اپنی ذاتی جسمانی اعضاء ہوں یا اور دوسری نعمتیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں غذا، پانی اور بہت ساری چیزیں نوازی ہیں، سے نوازا ہے، تو یہ تمام کی تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں ہمارے پاس، اور ہمیں جو ہے وہ اسے احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے، اس کا جائز صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بات آپ دیکھیں، بندہ مومن جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، اس لیے وہ اپنے عمل کو ہمیشہ حسن و خوبصورتی سے انجام دیتا ہے، وہ گناہ اور برائی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکے۔ اب عقیدہ توحید پر ایمان رکھنے والوں کا ظاہر یہ ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کوئی دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی کام اس سے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، اس سے کچھ بھی جو ہے وہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ جب یہ ایمان ہمارے اندر پختہ ہوتا ہے تو پھر ہم کوئی بھی غلط کام کرنے سے اپنے آپ کو روکتے ہیں، اور جو ہے وہ ہم جو ہے وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب یہ عمل ہم کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے اندر سے برائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں اور ہم نیکیوں کی طرف راغب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے اندر جو ہے وہ برائی سے بچنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اور اچھائی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تقوی کا حصول ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اچھائیوں میں جو ہے وہ کام میں مبتلا رکھے اور مصروف رکھے اور برائیوں سے بچائے، تو وہ شخص کون ہوتا ہے؟ متقی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ شخص متقی ہوتا ہے۔ متقی شخص کون ہوتا ہے؟ جو اس کوشش میں لگا رہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کرے تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور برائیوں سے بچے۔ کوشش کی یہ ہوتی ہے کہ برا کام نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ تو یہ جب طرز عمل وہ اختیار کرتا ہے
تو آہستہ آہستہ وہ برائیوں سے بچ کر نیکی کی طرف چلا جاتا ہے اور متقی ہو جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح تعالیٰ جب اس کوشش میں لگا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اس کو حاصل ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو ہی زندگی اور موت کا مالک سمجھتا ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی بھی اللہ ہی دیتا ہے اور موت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی دوسری ذات نہیں ہے جو ہمیں پیدا کر سکے یا ہمیں مار سکے، اور یہ یقین جو ہے ہوتا ہے اس کو کہ موت کا ایک وقت ہے اور موت ایک حقیقت ہے۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو یہاں سے جائیں گے بھی، ہم موت کا بھی سامنا کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہم سب کو جو ہے وہ اس دنیا سے جانا ہے، مرنا ہے، اور یہ ایک وقت مقرر ہے، اس وقت سے نہ پہلے ہم مریں گے اور نہ ہی بعد میں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت کا وقت مقرر فرما دیا ہے اس وقت پر ہی ہمیں موت آئے گی، اس وقت سے پہلے نہ ہم مریں گے اور نہ ہی اس کے بعد مریں گے۔ جب یہ ایمان ہوتا ہے تو یہ ایمان جو ہے انسان کو بہادر بنا دیتا ہے، جرأت مند بنا دیتا ہے، وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا، اسے پتہ ہے کہ موت تو آنی ہے اور اپنے وقت پر ہی آئے گی، لہٰذا وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرتا، اسے جو حق بات کہنی ہوتی ہے وہ کہہ کر رہتا ہے، اور جو ہے وہ جہاں کوئی برائیاں دیکھتا ہے اس برائی کی نشاندہی کرتا ہے، برے لوگوں کے خلاف جہاد کرتا ہے، اور اس طرح سے اس کے اندر بہادری اور جرأت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے انسان کے اندر کہ اگر معاشرے میں رہتے ہوئے انسان اس ایمان کے ساتھ زندگی گزارے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ زندگی اور موت دینے والا ہے، اور موت کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، بس وہی اسی وقت پر جو ہے ہمیں موت آئے گی، تو پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا، خوف اسے کسی کا نہیں ہوتا، اللہ کا خوف جسے ہوتا ہے اسے کسی کا خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں جب یہ ایمان اس کے دل میں ہوتا ہے تو پھر یہ ایمان جو ہے اسے کیا کرتا ہے، بہادر اور جرأت مند بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ انسان کے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے، بہادری اور جرأت مندی، یہ چیز جو ہے اس کے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی کہ انسان بہادر ہو جاتا ہے اور جرأت مند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ دیکھیں آپ، بندہ مومن اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا سب سے بڑا سہارا و مددگار خیال کرتا ہے، اور دکھ اور سکھ سب اس کی طرف سے ہے، اس لیے وہ مصیبت کے وقت صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے، اور یہ یقین اسے سکون قلب اور ذہنی اطمینان سے مالا مال کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ایک اور پوائنٹ ہمارے سامنے آ گیا کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے، سکون قلب۔ مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اس دنیا کی سب نعمتیں اس کی پیدا کرتا ہے، اس دنیا کی تمام چیز اور ہر چیز اس کی پیدا کرتا ہے، تو انسان کو زندگی گزارنے کے طریقے بتائے اللہ تعالیٰ نے، اور اس زندگی میں جو بھی دکھ سکھ ہے وہ سب اس کی طرف سے ہے، کوئی ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی ہمیں خوشی نہیں دے سکتا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی دکھ سکھ تکلیف ہے جو بھی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور وہی ہمارا سہارا ہے، جب تکلیف اس کی طرف سے تو دور بھی وہی کرے گا، تو یہ ایمان جو ہے انسان کو مضبوط بنا دیتا ہے، انسان کو جو ہے وہ صبر و تحمل سے ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیتا ہے، اور یہی جو ہے خوبی انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو سکون سے جو ہے وہ زندگی گزارتا ہے، پرسکون ہو جاتا ہے، اس کو ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ تکلیف میں مبتلا نہیں ہوتا کہ کسی فلاں نے مجھے تکلیف دی، فلاں نے، اسے پتہ ہے کہ ہر تکلیف اللہ کی طرف سے، پریشانی، بیماری جو ہے، صحت، زندگی، موت سب اللہ کی طرف سے ہے، اور وہی ہمارا سہارا ہے، وہی اسے دور بھی کرنے والا ہے۔ تو یہ یہی بات جب اس کے ایمان کی صورت میں اس کے جو ہے وہ دل میں بیٹھی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھتا، بس وہ اپنے اللہ کے ساتھ لو لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہی بات جو ہے وہ اس کے سکون کا باعث بنتی ہے، دلی سکون کا باعث بنتی ہے، اور ذہنی اطمینان بھی ملتا ہے یقیناً، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے
توحید کے عقیدے سے بندہ مومن میں شکر اور صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، شکر اور صبر کا جذبہ. آخری ہیڈنگ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ جب اللہ پر ایمان ہوتا ہے تو عقیدہ توحید سے مومن کے دل میں شکر و جذبہ صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. بندہ بک میں آپ دیکھ رہے ہیں نا پوائنٹ 6، بندہ مومن کو جب یہ یقین ہوتا ہے کہ اسے جو اچھائی ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا شکر بجا لاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس مصیبت پر صبر کرتا ہے. شکر و صبر دونوں پر اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا بدلہ دیا جاتا ہے. تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ جب انسان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر پریشانی تکلیف اللہ کی طرف سے ہے، ہر نعمت ہر اچھی چیز اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ ہر اچھی چیز کے ملنے پر، ہر نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. اور جب اس پر کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، وہ کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کا ایمان ہے کہ یہ تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے اور وہی اسے دور فرمائے گا. تو یہ جذبہ جو ہے اسے صبر کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر صبر کا جذبہ پیدا کرتا ہے. تو اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، صبر اور شکر. اور جب انسان صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کو بہت جو ہے وہ انعامات سے نوازتے ہیں، بہت جو ہے وہ اچھا بدلہ دیتے ہیں. تو عقیدہ توحید پر جو ہے آپ نے دیکھا ایمان کے کتنے فوائد ہیں کہ انسان کی جو ہے وہ زندگی بدل جاتی ہے. ٹھیک ہے بچوں، چلیے اب اپنی کاپیز نکال لیجیے جلدی سے. کلاس ورک بھی ہے یہ کہ آپ نے سب سے پہلے 2 جو ہے وہ خالی جگہ نکال لی اس میں، ٹھیک ہے. دو جو ہے وہ MCQs نکال لیں، اور 2 ہی جو ہے وہ جملے درست کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے بچوں، سمجھ میں آ گئی آپ کو اچھی طرح سے؟ کر لیا آپ سب نے اپنے کلاس پر؟ چلیے اب ہوم ورک لکھیے. عقیدہ توحید کے فوائد لکھیے. آج کا سوال ہے عقیدہ توحید کے فوائد کو ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا ببل کی صورت میں بیان کرنا. ٹھیک ہے، ببل کی صورت میں بیان کریں، بلکہ ظاہر کریں، اور ان میں سے کسی 3 کی وضاحت کریں. میں نے ابھی آپ کو ببل کی صورت میں پورا عقیدہ توحید کے فوائد بتائے تھے. ٹھیک ہے، آپ نے اسی طرح سے ببل بنا کے اور پھر آپ کو بتانے کہ کون کون سے فوائد آپ کو حاصل ہوتے ہیں. پھر اس میں سے آپ نے نیچے ببل کے نیچے جو ہے یا اگلے پیج پر اس کو کسی 3 ہیڈنگ جو ہے 3 پوائنٹس کو جو ہے وہ ایکسپلین کرنا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ یہ آپ کا ہوم ورک تھا آج کا. اور آج ہمارا جو ہے وہ چیپٹر 1 جو ہے وہ آپ کا ختم ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 2nd چیپٹر شروع کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.